اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں تمام انسانیت کو، تمام دنیا کے انسانوں کو ایک دعوت دی ہے۔ وہ دعوت کیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، دنیا کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں کہ اے لوگو میری عبادت کرو۔ ربکم الذی، اپنے رب کی، اور وہ کون سا رب ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہ رب ایسا ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کلام اللہ میں پہلے 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ پہلے متقین اور مومنین کا تذکرہ، پھر کفار کا تذکرہ، پھر منافقین کا تذکرہ، اس کے بعد پھر ان تمام طبقات کو، کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ کافر ہوں، خواہ وہ مومن ہوں، خواہ وہ منافق ہوں، یعنی تمام گروہوں کو دعوت دی ہے کہ تم عبادت کرو اور اپنے رب کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہلے دعویٰ پیش کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ عبادت، اعبدو یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ عبادت کرو۔ پھر دلیل کیا ہے کیوں عبادت کریں؟ دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی صفات میں سے ایک صفت رب ذکر فرمائی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ رب ایسی صفت ہے کہ جو انسان کی تدریجاً تربیت کرے، یعنی انسان کی پرورش کرنا یہ رب کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس نے تمہیں غلیظ قطرے سے پیدا فرمایا اور تمہیں پھر بقا اور اتقاء نصیب فرمائی، تو جب ایسا رب تمہارا ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، والذین خلقکم والذین من قبلکم، اور تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، تمہیں اللہ نے عدم سے وجود بخشا، نہ ہونے سے ہونا بنا دیا۔ جب وہ ایسا رب ہے کہ اس نے آپ کو زندگی عطا کی، آپ کو خلقت عطا کی، تو ایسے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جب عبادت کرو گے، پرہیزگار بنو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں دعویٰ پیش کیا، پھر دلیل بھی بتا دی کہ یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر تم غور کرو کہ کوئی دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا مربی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو تمہاری اس طرح سے تربیت کرے کہ تمہیں بچپن سے لے کر پھر لڑکپن تک، جوانی تک، پھر بڑھاپے تک، پھر آخرت میں نیک عمل کی وجہ سے تمہیں جنت میں لے جائے، ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایسی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف آنا چاہیے، غیر کی عبادت کو چھوڑ دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تمام انسانوں کو جو دعوت دی ہے، علماء نے یہاں ان کا علیحدہ ترجمہ کیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کفار کو یہاں دعوت ہے تو اس دعوت کا معنی کیا ہوگا؟ تو کافروں کو کیسی دعوت؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں کفار کو دعوت دے رہے ہیں کہ مخلوق پرستی چھوڑ دو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ۔ اور منافق لوگوں کو دعوت ہے کہ منافقت چھوڑ کر اخلاص کی طرف آ جاؤ۔
پھر مومنین میں سے جو گناہگار ہیں ان لوگوں کو کہ گناہوں سے توبہ کر کے اچھے عمل کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور جو نیک مسلمان ہیں ان کو دعوت ہے کہ اپنے اعمال پر، اپنے اعتقادات پر پختہ ہو جاؤ اور اپنے عمل میں ترقی کی کوشش کرو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں فرما کر پوری کائنات کے انسانوں کو دعوت دی کہ آؤ رب کی عبادت کرو۔ پھر ایک صفت انسان کی خود جو اس کی ذات کے متعلق ہے وہ بیان فرمائی کہ اے انسان تو غور کر، اگر تو ذرا بھی توجہ کرے گا خلقکم والذین من قبلکم کہ اللہ کی عبادت کیوں کروں، تو تجھے بات سمجھ آ جائے گی کہ جب اس رب نے تجھے پیدا کیا تو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صفات کا تذکرہ فرمایا، انسان پر جو دوسری انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ آگے پھر نصیحت فرمائی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ وہ اللہ جس نے آپ لوگوں کو پیدا کیا اور آپ سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یہاں اور صفت کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراش، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ پھر کیسا فرش؟ ایسا نرم اور نازک فرش ہے کہ اس پر آپ کے پاؤں زخمی نہیں ہوتے، اور نہ ہی ایسا نرم ہے کہ آپ اس میں غرق ہوتے ہیں، بلکہ معتدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے فرش بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو آپ لوگوں کے لیے چھت بنایا۔ پھر کیسی چھت کہ اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑ رہی، خوبصورت چھت، کبھی آپ کو مرمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کئی صدیوں سالوں سے وہ ایسی ہی قائم ہے جیسے پہلے دن سے قائم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے فرش کا بھی انتظام فرمایا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے چھت کا بھی انتظام فرمایا۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور یہاں آسمان کا تذکرہ ہے۔ اور دوسری آیات میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بادلوں سے بارش برسائی۔ تو یہاں یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے جو چیز بھی آتی ہے وہ چاہے بادلوں سے ہو تو محاورے میں بولا جاتا ہے کہ وہ چیز آسمان سے آ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بارش کیوں نازل فرمائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے پھلوں کو پیدا کرے، وہ تمہارے کے لیے رزق کو پیدا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے پھلوں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، وہ آپ کے لیے رزق کا سبب بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ لوگو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ بات آپ جانتے ہو۔ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں کیوں ذکر فرمائی؟ ایک تو اس لیے کہ یہ جو نعمتیں ہیں، پہلی نعمت انسان کے اپنی ذات کے متعلق کہ پیدا کرنا، یہ رب کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ جب یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے تو پیدا کرنا، تو پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یعنی ایک عام آدمی کو بھی یہ بات آدمی سمجھا سکتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام کی پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا۔ جب اللہ پیدا کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ زمین کا جو بچھونا، ایسا کوئی فرش تیار کر سکتا ہے جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو بچھونا قرار دیا؟ نہ اتنی نرم کہ آدمی اس میں غرق ہو جائے، اور نہ اتنی سخت کہ پاؤں زخمی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل فرش تیار کیا، اور پھر یہ آسمان بنایا، ایسی کوئی اور بنا سکتا ہے؟ پھر آسمان سے بارش نازل کرنا، کوئی اور بارش برسا سکتا ہے؟ پھر ان بارش کے پانی کے ذریعے
پھولوں کو، پودوں کو، پھلوں کو پیدا کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب آپ کو یہ بات معلوم ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں توحید کی دعوت دی، تو ہم اپنے ایمان کی طرف دیکھیں کہ آج توحید کے ماننے والے کیا پتھروں کے پاس مانگنے نہیں جا رہے؟ کیا کبھی قبر کے پاس اپنی حاجتیں لے کر نہیں جا رہے؟ یہ مزاروں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں وہاں بکرے اور مرغے جا رہے ہیں؟ یہ اس کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ یہ بابا، یہ پیر، یہ مزار والا مجھے اولاد دے گا، میری مشکل کشائی کرے گا، میری حاجت روائی کرے گا، مجھے تکلیف سے بچائے گا۔ اب اس کے ذہن میں یہ نظریہ بن رہا ہے، اور لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان ذرا غور و فکر کر، اگر توحید کے عقیدے کے ساتھ آئے گا تو امن میں آ جائے گا۔ امن سے کیسے آئے گا؟ جب آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی زمین کی چیز، کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر ذرا برابر بھی حرکت نہیں کر سکتی، اللہ کے ذات کے بغیر کوئی نفع دینے والی ذات نہیں، اللہ کے بغیر کوئی ذات نقصان دینے والی نہیں، اللہ کے بغیر کوئی عزت و ذلت نہیں دے سکتا۔ جب آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے تو وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، نہ کہ دنیا داروں کے حکم پر وہ زندگی گزارے۔ جب اللہ کے احکام کے مطابق وہ زندگی گزارے گا تو وہ زندگی امن والی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید جو ہے یہ امن کا علمدار دین ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کرتا چلوں کہ الذی جعل لکم الارض فراش، کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے۔ کیا اس آیت مبارکہ سے پھر یوں سمجھا جائے کہ نہیں، زمین گول نہیں، یہاں زمین کے فراش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مجید میں مثال دی وہ اس طرح اہم فہم دی کہ ہر آدمی کو سمجھ آ جائے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، آدمی جب بھی فرش کو دیکھتا ہے اس کو فرش ہموار نظر آتا ہے، یعنی زمین اس کو ہموار نظر آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراش، کہ زمین ہموار ہے، کہ ہر آدمی کو دیکھنے میں زمین برابر لگتی ہے، گول نہیں لگتی۔ لیکن اس سے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کہے کہ زمین گول ہے وہ اسلام کے یا قرآن کے تعلیمات کے مخالف ہے۔ اس سے اسلام کے کسی عقیدے کا یا عمل کا کوئی دخل نہیں کہ زمین چاہے گول ہو چاہے سیدھی ہو، اس سے اسلام کے کسی عقیدے اور عمل پر فرق نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو آیاتوں میں اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔